Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. یہ بہت اٹینٹو ہو کے سننے والی گفتگو ہے میرے بھائیوں. بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں سنی شیعہ اختلاف افطار ٹائم کے اعتبار سے. سحری کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ابھی اہل تشیع کے علماء کی جانب سے ایک آپ سمجھ لیں پبلک میسج بھی آیا ہے کہ جو یہ ٹی وی کے اوپر ہمارا سحری کا وقت 10 منٹ پہلے بتایا جاتا ہے یہ بالکل جعلی ہے، ہم اسے کوئی آن نہیں کرتے. سحری میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا. بہرحال جو 2-3 منٹ کی احتیاط ہے وہ اپنی جگہ. بہرحال افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف ہے. انشاءاللہ میں اس کو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر 5 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ڈسکس کروں گا. ان احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرٹیکولرلی افطار سے متعلق کہ روزے کو کب تک مکمل کرنا ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک. یہ شام ہونے تک کے الفاظ نہیں ہے، رات ہونے تک اپنے روزے کو مکمل کرو. اب رات کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اختلاف کے حوالے سے جو سنی شیعہ اختلاف ہے اور خام خواہ ایک جھگڑا بنا ہوا ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. عربی زبان میں اللیل، اردو میں ہم رات کہتے ہیں اور انگلش میں نائٹ. اسلام میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اور یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتی ہے. جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے یہ پوری کی پوری رات ہی ہے، غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک. اور گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ گھڑی آپ کی جو ہے وہ 3 منٹ آ گیا تو آپ پھر 3 منٹ پہلے ہی روزہ کھول رہے ہوں گے تو روزہ تو نہیں ہوگا. گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونا ضروری ہے. اور یہ اکثر اذانیں لوگ کہتے ہیں اذان شروع ہوگی جی ہوں نہیں رکنا چاہیے، وہ اذان غلط بھی ہوندی ہوئے. پھر مؤذن کی گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم نہ ہو یا اس کا ٹائم ٹیبل غلط ہو تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اذانوں کا اعتبار نہ کریں، چاہے وہ کس مسجد سے بھی اذان ہو رہی ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع. گھڑی کا اعتبار ہو وہ بھی سٹینڈرڈ ٹائم. اور مؤذن حضرات کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ اذان اس وقت دیں جب واقعی ٹائم ہو جائے، پہلے یا لیٹ نہ دیں. اب وہ کیا کرتے ہیں فجر کے وقت تو شاید وہ پہلے ہی دے لیتے ہیں اور افطار کے وقت 5-6 کھجوریں کھا کے دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پہلے دیتے ہیں جلدی جلدی، بعد میں انہوں نے افطاری کرنی ہوتی ہے. تو یہ گھڑیوں کا اعتبار ہوگا، ٹائم ٹیبل کا اعتبار ہوگا، مؤذن کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے. اور بعض اوقات تو غلطی سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. میں نے خود اپنے جہلم شہر میں یہ چیز آبزرو کی ہے کہ کالے بادل چھا گئے تو اذان مغرب کی شروع ہو گئی ہے، اور بعد میں بادل چھٹ گئے تو سورج نکل آیا. یعنی گھڑی کو نہیں لوگ دیکھ رہے. اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں، پہلے بھی ہو چکا ہے. اب تو اس طرح کی غلطی یہ بلنڈر ہے اگر کوئی کرتا ہے، ہونی نہیں چاہیے. گھڑی کی برکت سے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فزیکل فینومین آف نیچر جو انسان نے ڈیولپ کر لیا ہے اس کو ہارمونی کے تحت، تو گھڑی کو فالو کرنا چاہیے. اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 1959، سیدہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں، سیدہ عائشہ کی بہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ جانے کی وجہ سے ہم نے بھی وقت سے پہلے افطار کر لیا. ہم یہ سمجھے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے. بادل آئے ہوئے تھے مغرب میں، کالے بادل، تو کیسے پتا چلے گا؟ گھڑی بھی نہیں ہے تو اندازے سے ہی ہوگا نا. یہ تو بعد کے بزرگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں علم غیب ہے، پتہ لگ جاتا ہے، اینڈ تک کے 10 دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے روزہ بھی کھول لیا. علم غیب صحابی کو علم غیب نہیں، بعد کے بزرگوں کو ہوتا ہے. یہ جعلی جو انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں ہم نے روزہ کھول لیا، بعد میں سورج نکل آیا. علم غیب جو نہیں تھا ان کے پاس، بیچاروں کے پاس ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی جو علم الغیب کا ہمارا عقیدہ ہے وہ اللہ کے بتانے پر موقوف ہے، اور جب اللہ بتائے گا. ہر وقت ہر چیز کا معاملہ نہیں ہے. میرا مسئلہ علم غیب 6A اور 6B ریکارڈڈ موجود ہے. بہرحال اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ بادلوں کی وجہ سے ہم نے افطار کر لیا، سورج نکل آیا. اور پھر وہ راوی پوچھتے ہیں سیدہ عائشہ کے جو یہ بھانجے ہیں سیدنا عروہ، عبداللہ ابن زبیر کے جو ہیں وہ بھائی،
اور उरवा इब्न जुबैर, उनका ये बेटा है हशाम, जो अस्मा बिनत अबी बकर से बयान कर रहा है। उनसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि जब वो रोजा खोल लिया था वक्त से पहले, तो फिर क्या उस रोजे की कज़ा करवाई गई थी कि गलती नाली खोल लिया खैर है? तो उन्होंने कहा कज़ा के अलावा तो कोई चारा ही नहीं था, कज़ा तो करवाई गई थी। तो आज भी अगर मुअज्जिन गलत अजान दे वक्त से पहले तो मुअज्जिन के ऊपर नहीं जाएंगे आप। अगर उसने गलत रोजा खुलवा दिया चाहे 1 मिनट पहले भी, आपको रोजे की कज़ा देनी होगी। बहरहाल कफारा नहीं होगा, सिर्फ कज़ा एक रोजे के बदले एक रोजा रखना होगा। इसलिए घड़ी स्टैंडर्ड टाइम करें, घड़ी को फॉलो करें। अच्छा, गुरूब आफ्ताब के हवाले से भी रात का यकीन करने के लिए घड़ी ही सबसे बेस्ट जरिया है। ये बात हकीकत है कि जब 8 से 1000 साल पहले या इससे भी पहले आप चले जाएं, जब लोगों के पास घड़ियां नहीं थी तो लोग रात को इंश्योर करने के लिए आसमान पे तारीकी का इंतजार किया करते थे कि थोड़ा सा अंधेरा छा जाए, डेफिनेटली कंफर्म हो जाए कि सूरज गुरूब हो चुका है। और वही मसला अहले तशय्यो के यहां भी चलता आ रहा है। अब जबकि घड़ियां डेवलप हो चुकी हैं, टाइमिंग लेट लॉन्ग के जरिए कैलकुलेट हो जाती हैं, अब इस मसले को उस तरीके से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसमें थोड़ी सी टॉलरेंस लानी चाहिए। चुनाचे इसी ज़म्न में 5 सहीहुल इस्नाद अहादीस में एक इंटेलेक्चुअल तरतीब से, ये टप नहीं है, रैंडम नहीं है, एक मैंने बड़ी उसको हुस्न तरतीब के साथ जमा किया है। पहली हदीस क्रिटिकल है, सही बुखारी में 1956, सही मुस्लिम में 2560 और मिशकात में भी मौजूद है 1985। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि जब दिन उस तरफ पलट जाए और सूरज गुरूब हो जाए, यानी मशरिक से पलटकर मगरिब की तरफ दिन चला जाए, और मशरिक की तरफ इशारा फरमाते हुए कहा कि मशरिक की तरफ रात की स्याही नमूदार हो जाए, क्योंकि मगरिब की तरफ तो रात की स्याही जो है वो 1.5 घंटे बाद भी नहीं नमूदार होगी क्योंकि सूरज गुरूब हुआ होता है। तो आपने मशरिक की तरफ इशारा किया कि मशरिक की तरफ रात की स्याही नमूदार होना शुरू हो जाए और मगरिब में सूरज गुरूब हो जाए, तो रोजादार को चाहिए कि वो इफ्तार कर ले। यानी गुरूब आफ्ताब का यकीन करना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा डिले भी ना हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, ये हदीस भी मिशकात में 1984, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक लोग इफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे वो खैर और भलाई पर कायम रहेंगे। इफ्तार में जल्दी करने को खैर और भलाई कहा गया। इसी का एक तरीक सुनन अबी दाऊद में है सही सनद के साथ, और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है। इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी दोनों ने उसकी तौसीह की है कि वो हदीस सही है कि अहले किताब इफ्तार में बहुत डिले करते हैं, तुम इफ्तार में जल्दी करो। तो इफ्तार में जल्दी करना ये उम्मत के लिए खैर और भलाई पे कायम रहने की दलील है। लेकिन 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 जल्दी का कतन ये मतलब नहीं है कि आप वक्त से पहले ही रोजा खोल लें, या टाइम टेबल आपने ऐसे गलत बनाए हुए हैं कि सामने सूरज की रोशनी भी नजर आ रही है और आप जनाब अपने बुजुर्गों के टाइम टेबल्स को फॉलो करते हुए रोजे लोगों के तोड़वा रहे हैं और खुद भी तोड़ रहे हैं। जल्दी का कतन ये मतलब नहीं है कि वक्त से पहले रोजा खोल लिया जाए। जल्दी से मुराद यह है कि इतना रोजा डिले ना करें कि आसमान पे तारे नजर आ जाएं, और आसमान पे तारे को 3-4 मिनट के बाद नजर नहीं आते हैं, कम से कम 25 से 30 मिनट के बाद तारे वाज़े नजर आना शुरू होते हैं। वैसे तो तारे गुरूब आफ्ताब से पहले भी नजर आ जाते हैं, उन तारों की बात नहीं हो रही। कोई कहे नहीं जी तारे साढ़े आ जाते नजर, वो तारे से पाई गुरूब आफ्ताब तो पहले भी नजर आ रहे होते हैं। कुछ तारे ऐसे डोमिनेट होते हैं जो गुरूब आफ्ताब से पहले भी आसमान पे टिमटमाना शुरू कर देते हैं। यानी जब रात की सिहाई में तारे जो नजर आए, इतना डिले यानी 25-30 मिनट डिले कर देना, इस चीज की ममानियत है, और ये यहूदो नसारा का तरीका है। जो अहले तशय्यो वाला मामला है 8 से 10 मिनट वाला, वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। और ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, बल्कि इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है। वो हदीस अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की कम से कम 3 किताबों में मौजूद है। नंबर 1 सही इब्न हिब्बान में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3510 है, 3510 3510। शुएब आर्नोत रहमहुल्लाह ताला, पिछले साल उनकी डेथ हुई, उन्होंने इस हदीस की तौसीह की है कि यह सही हदीस है। दूसरी हदीस सही इब्न खुज़ैमा, जो इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, उनकी सही इब्न खुज़ैमा में है
2061 اور شیخ اعظمی جنہوں نے اس پہ تحقیم کی ہے انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. دوسرا یہ 2 ریفرنس ہو گئے. تیسرا ریفرنس اسی حدیث کا المستدرک للحاکم میں ہے 1584. امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے بخاری اور مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہ 3 حوالے ہو گئے ہیں, صحیح ابن حبان, صحیح ابن خزیمہ, المستدرک للحاکم, اور چوتھا حوالہ بھی حق 4 یار پورا کر لو. امام البانی صحیح الترغیب والترہیب میں تحقیم کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب میں 1074 نمبر حدیث صحیح الترغیب والترہیب, الترغیب والترہیب امام منذری کی کتاب ہے, یعنی نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور برے اعمال سے ڈرانا, یہ ٹاپک تھا. یہ پرائمری کتاب نہیں, یہ مشکات کی طرح سیکنڈری کتاب ہے, یہ اوریجنل کتابوں سے لی گئی ہے. اس میں بھی حدیث ابن حبان اور ابن خزیمہ سے لی گئی ہے. اس پہ حکم لگائے ہیں شیخ البانی نے, اور صحیح الترغیب والترہیب اور ضعیف الترغیب والترہیب یہ الگ کیے ہیں. اس میں جو صحیح الترغیب والترہیب ہے اس میں 1074 نمبر ہے, اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ 4 حوالے میں نے دے دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے, ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے, یعنی اتنا لیٹ نہ کریں کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستارے نظر آ جائیں تو وہ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے. لہٰذا اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. 3-4 منٹ کا تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے نہیں بلکہ 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے اس کیٹیگری میں فال کرے گا کہ جس کے اوپر وعید ہے کہ سنت سے ہٹ جانے والا راستہ ہے. اب میں آپ کو ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں اس کا. ہمارے جو حنفی بھائی ہیں جب اہل حدیث جو ہے مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں, 2 نفل پڑھنے میں 5-7 منٹ تو لگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں مغرب لیٹ نہیں کرنا چاہیے, ستارے نظر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں نا. اور وہ سنت جو ٹھیک ہے غیر موقدہ ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, غیر موقدہ ہے, اگر کوئی پڑھ لے ثواب, نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو وہ اہل حدیث کو نوافل پڑھتے ہوئے ٹانٹ کرتے ہیں. اہل حدیث کی مسجد میں سنت زندہ ہے ماشاءاللہ, حرمین میں بھی سنت زندہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی جلدی پڑھنی چاہیے. یہی حنفی رمضان کے اندر مغرب کی اذان کے 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں. اب نہیں ان کو نظر آتا کہ نماز ڈیلے ہو رہی ہے. وہاں اہل حدیث بیچاروں کو 5 منٹ نفل پڑھنے کے لیے نہیں دیتے, یہاں 15 منٹ روٹی کھانے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے. میں نے کہا مولوی کا مسئلہ ہی پیٹ ہے, اور رج کے کھانے نے 15 منٹ بعد جا کے جماعت کھڑی کر دینے. اب یہ کون سا دین ہے جو مغرب میں رمضان کے اندر مغرب کے اندر بدل جاتا ہے اور غیر رمضان میں مغرب کے وقت اور ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب اہل حدیث جو ہے وہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یار جو ہے وہ نماز لیٹ کر کے پڑھنا سنت ہے, جبکہ خود حنفی کیا کرتے ہیں رمضان کے اندر آدھا پونا گھنٹہ پہلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جی لوگوں کے لیے آسانی ہے. یعنی آپ نے دین اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے, اور اہل حدیث بھی مجرم ہے. یہ اہل حدیثوں نے زیادہ یعنی کہ ہنگامہ کھڑا کیا, جی شیعہ بڑا ڈیلے کر کے روزہ کھولتے ہیں, وہ جی ستارے نظر آ جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے. ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بندو آپ لوگ بھی مغرب کے اندر ڈیلے تو کرتے ہیں, رمضان شریف کے اندر 10-12 منٹ تو آپ بھی ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ستارے نکل آتے ہیں اس وقت اور آپ کی نماز مغرب مکروہ ہو جاتی ہے؟ نماز مغرب میں بھی ڈیلے کرنا ناپسندیدہ ہے اسلام کے اندر, فوراً بھی پڑھنی ہوگی. ہاں اگر جمع کرنی ہو تو پھر آپ جمع سوری کے طور پر یا جمع تاخیر کے طور پہ آپ لیٹ کر سکتے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن عام حالت میں تو مغرب فوراً پڑھنی چاہیے. تو اس وقت وہ نوافل کا وقفہ بھی ہو رہا ہے, افطار کا وقفہ بھی ہو رہا ہے, اس وقت نہیں ان کو نظر آتا ہے ڈیلے ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ساری فرقہ واریت کی لعنت ہے کہ ایک چیز دوسرے کے لیے غلط ہو جاتی ہے, جب وہ اپنے حق میں لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اب یہ بالکل ٹھیک ہوگی, چونکہ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, اب دوسرا کرے گا تو غلط ہے. تو ہم تو چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا چکے ہیں, اس لیے اللہ کے فضل سے بالکل صحیح بات کریں گے. اگر کوئی شخص 8-10 منٹ ڈیلے کر لیتا ہے احتیاط کے طور پہ تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. بال اگر گھڑی انشور کر دے کہ اسی وقت میں افطار ہے, 1-2 منٹ کے بعد روزہ کھول لینا چاہیے, جان بوجھ کے ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے. باقی جو اہل تشیع کا یہ موقف ہے, الموطا امام مالک سے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد
روزہ کھولا کرتے تھے. یہ الموطا امام مالک میں موجود ہے, لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اس میں حمید بن عبد الرحمن راوی جو ہے وہ انہوں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کا زمانہ نہیں پایا, یہ منقطع روایت ہے. البتہ جو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے, جیسے کہ ہمارے حنفی بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے چاہے ضعیف بھی ہو. وہ کہتے ہیں جب ماں باپ ضعیف ہو جائے تو ان کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے, اے دلیل دے دے جائے. تراوی کہتے ہیں وی آ گیا نا تو وی ہونی ہے نا 20 تراوی, اس طرح کے دلائل ہوتے ہیں. تو یہ حدیث کی ضعیف, اور ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی, یہ وہی والی بات ہوگی. حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو اصلی. یہ روایت ہے الموطا امام مالک میں ہے, روایت پہ پہلی باقاعدہ حدیث کی کتاب میں ہے, اور امام مالک نے باقاعدہ جو ہے وہ اس حدیث کو نقل کیا ہے افطار ٹائم کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں, میں اینڈ پہ بتا بھی دوں گا. تو وہ حضرت عثمان اور حضرت عمر نماز مغرب کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے. بہرحال اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مانتا ہے تو اگر نماز مغرب کے بعد بھی کوئی روزہ کھول لے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ پانی پی کے اور کھجور کھا کے ہی کھولنا ہے. اگر کسی نے ذہنی طور پہ سمجھ لیا کہ اب غروب آفتاب ہو گیا اور وہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا, کہیں پہ رک بھی نہیں سکتا, پبلک ٹرانسپورٹ ہے, کوئی چیز بھی اویلیبل نہیں ہے, تو بعد میں روزہ کھول لے, کوئی گناہ گار نہیں ہے. وہ اپنے ذہنی طور پہ سمجھ لے کہ میں اب روزے سے نہیں ہوں, افطار کا وقت ہو گیا, الحمدللہ, کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب روزے میں ڈیلے کریں گے تو جناب گناہ گار ہوں گے, یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, گناہ گار ہو جائیں گے, سنت سے ہٹ جائیں گے اور امت خیر سے محروم ہو جائے گی. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو ان مولویوں نے چھپایا ہوا ہے, خصوصاً سنیوں نے. میں نے بتا دیا یہ ڈیلے 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے ہے, 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث, وہ جو یہ چھپاتے ہیں, یہ چوتھی حدیث سن لیں, یہ آج آپ لے جائیں تحفہ. اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا. یہ چوتھی حدیث بھی حق 4 یار 4 کتابوں میں, 3 مین سٹریم کی کتابیں. صحیح ابن حبان میں 7491, شعیب آرنوت نے صحیح کہا. صحیح ابن خزیمہ میں 1986, شیخ آزوی نے صحیح کہا. المستدرک للحاکم میں 1518, امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا. اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005. یہ 4 وہی حوالے ہیں جو 4 اس حدیث کے حوالے تھے. ٹھیک ہے, میٹھا میٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تو تو وہ چاروں, وہ بھی ویسے ہاپ اپ کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس میں تو پتہ چل گیا نا کون سا ڈیلے حرام ہے جب تارے نکل آئے, 25-30 منٹ کا ڈیلے. اور یہ جو حدیث میں آپ بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا, یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی, نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی, اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا, تو 2 فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا. پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے, اپنے پاؤں کے ساتھ, کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے, اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے. اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے, وہ تو ڈیلے ہیں, ان کے پتہ آپ نے ڈیلے والا چھاپ لگا دی, فتویٰ لگا دیا, جو میں نے فتویٰ آج اتار دیا ان سے. اور ایک سنی منصب مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں, یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں. ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے, وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں. 3 منٹ کا تو حنفیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے. اچھا, یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے, اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے, ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے. پیچھے کون بات جانا ہے؟ ساڑھے سکے برا, ٹھیک ہے جی, جڑا سانو تو متریا سمجھتے ہیں, یعنی اہل حدیث. یعنی ہماری اب جیلم شہر میں آپ دیکھ لیں ٹائم ٹیبل غلط ہے. ابھی بھی میں نے دیکھا ادھر تو ایون حنفیوں کا بھی ٹائم ٹیبل غلط بنا ہوا ہے.
میں نے ان کو بھی بتایا یار 5-6 منٹ پہلے آپ لوگ افطار کروا رہے ہیں. ٹائم ٹیبل حنفیوں کا 7:02 ہے, اہل حدیث کا 7:01 ہے, اور افطار ہو رہی ہے 7:07 کے اوپر. ابھی کچھ جماعت و دعوہ والوں کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ چونکہ انہوں نے تھوڑا الیکٹرانکلی فالو کیا ہے, وہ اہل حدیث میں سے ان کا ٹائم ٹیبل ٹھیک ہے, یا دارالاسلام والوں کا. تو باقی پرانے جو 1950-60 کے بابوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اکثر ٹائم ٹیبل غلط ہیں. اس وقت کے لوگوں کے روزے ہو گئے, ان کو نہیں بیچاروں کو پتا تھا. اس زمانے میں ان کو چاہیے تھا وہ احتیاط کرتے اور سیاہی چھانے کا انتظار کرتے 8-10 منٹ. اب تو مطلب ان کو اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھنا چاہیے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا؟ ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں 5 منٹ یا 10 منٹ کا. 25-30 منٹ والا تو معاملہ علیحدہ ہے, اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے, اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے. اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا, ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں. ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں, علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے, یہ کس فرقے سے ہوں گے. کیوں جب اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ حدیث ہے موقوفاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے, فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میں آپ کو اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. فضائل صحابہ کتاب میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفاً حدیث, احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932, 932 اور 920, جلد 2 صفحہ 445 اور صفحہ 443 پہ. شیخ زبیر لیزئی صاحب نے بھی اس کی تحقیم صحیح کی ہے, شیخ البانی نے بھی, کہ سیدنا علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 لوگ گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ اسی میں دیا کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں یہ اہل تشیع ہیں, یہ رافضی ہیں, اور یہی دیکھیں گمراہ ہوئے ہیں. پھر جب ہم پوچھتے ہیں یار یہ حدیث میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو دشمنی میں غلوف کریں گے, وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ آج کل کوئی نہیں, اس زمانے میں تھے, وہ خارجی تھے. بھائی آج کل بھی ہیں, آج کل بھی حضرت علی کا ذکر آپ کریں اور ساتھ علیہ السلام بول دیں, جو کہ امام بخاری نے, امام داؤد نے, امام ترمذی نے علیہ السلام لکھا ہے امام علی کے ساتھ, تو کہتے ہیں یہ تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے. تو یہ ہے ناسبی اصل میں, علی کا نام سن کے جو چڑھتے ہیں. تو چونکہ وہ خود ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں نہیں وہ گروہ ہے دوسرا ختم ہو چکا ہے. تو یہ ادھر بھی یہی مسئلہ ہے افطار والے مسئلے میں, کہ جب ان سے پوچھیں کہ جو دیر سے افطاری کرنے والے سنت سے دور ہیں وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے, حالانکہ وہ افطاری بہت ڈیلے والی ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں جن کو عذاب ہو رہا تھا یہ کون ہے؟ اتنی کیسے بھی ختم ہو گئے نے, یہ تسی ہو پائی جنہوں نے پتا ہے کہ تھوڑے ٹائم ٹیبل غلط نے, اور انجینئر صاحب تو دستے بھی نے پھر بھی ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں کراتے. یہاں تو نہیں کروا رہے, ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. میں نے اپنی ذاتی جیب سے لا کے ان کو ٹائم ٹیبل دیے ہیں کہ یار اس میں سے 3 منٹ مائنس کر کے آپ نقشہ ٹھیک کر لیں. آپ کا دارالاسلام اہل حدیث والوں کا ہی نقشہ ٹھیک ہے اسلام آباد کا, اسی سے 3 منٹ مائنس کر کے جیلم کا بنا لیں. ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے. تو یہ میرے بھائیوں وہی بات ہے, وہ ناسبی اور رافضی دونوں ہی گمراہ ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی جلدی روزہ کھولنے والے عذاب کے مستحق ہیں, اور بہت ڈیلے 25-30 منٹ جو کوئی بھی نہیں, میرے علم میں تو کوئی بھی نہیں کر رہا, وہ ڈیلے کرنے والے وہ سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. بہرحال یہ جو میں نے حدیث بیان کی یہ میرے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی موجود ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5B. یہ ایک ایٹم بم ہے رافضیوں اور ناسبیوں کے سر کے اوپر. 200 روایات میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں سے جمع کی ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 5B, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں کل 200 روایتیں ہیں اہل سنت کی کتابوں سے. پورا پس منظر اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جعلی اسباب نہیں اصلی اسباب میں نے بیان کیے ہیں, اور اس طریقے سے خلفائے راشدین کی عظمت بیان کی ہے, اور بعد میں ملوکیت کو کنڈیم کرنے والی احادیث بھی الحمدللہ اس ریسرچ پیپر میں. اس میں یہ 48 نمبر پہ وہ روایت ہے جو میں نے بیان کی کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے اور 2 دوزخ میں جائیں گے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول. تو اہل تشیع 8 سے 10 منٹ کی احتیاط کرتے ہیں, حنفی بھی 3 منٹ کی کرتے ہیں, اہل حدیث بھی جو دارالاسلام کا ٹائم ٹیبل ہے بالکل ٹھیک ہے, اس کو فالو کریں, اور اس میں کوئی ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی احتیاط کر لیتا ہے 5-7 منٹ کی, اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگائیں, کوئی فتویٰ نہ لگائیں. بہر جلدی والوں کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیں کہ ان کا روزہ ضائع ہو رہا ہے, اور ان کے اوپر عذاب والا معاملہ بھی میں نے 4 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے بتا دیا. اب آخری حدیث 5ویں حدیث صحیح مسلم سے, اور مشکات میں ہے 1996. یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے, یہ میں نے آخر میں رکھی ہوئی تھی.
दो ताबईन उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा के पास हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि दो असहाबे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो दो मुख्तलिफ औकात के अंदर रोजा इफ्तार करते हैं। ये सही मुस्लिम है भाई, उसूल काफी नहीं पढ़ रहा, सही मुस्लिम पढ़ रहा हूं, मिशकात में 1996। तो सईदा आयशा ने पूछा ये दो लोग कौन हैं? तो कहा गया कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो इफ्तार में जल्दी करते हैं, यानी जैसे गुरूब आफ्ताब होता है वो इफ्तार कर लेते हैं। तो आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इफ्तार में जल्दी फरमाया करते थे, बहुत डिले नहीं फरमाते थे। अब ये डिले 25-30 मिनट को डिले कहा जाता है, 2-3 मिनट की तैयार डिले वाले चक्कर में नहीं आती, ज़हन में रखिएगा। और उस जमाने में तो इंतजार किया भी जाता था क्योंकि घड़ियां नहीं थी, बाज़ औक़ात सूरज सिर्फ पहाड़ की ओट में जाता था, गुरूब नहीं हुआ होता था, इसीलिए एहतमाम किया जाता था। और वही एहतमाम अहले तशय्यो के यहाँ चल रहा है। अहले तशय्यो उलमा से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं आजकल जो अहले सुन्नत के सही टाइम टेबल हैं उसके मुताबिक अगर कोई शिया रोजा खोल लेता है उसका रोजा बिल्कुल ठीक है, वो मानते हैं। वो कहते हैं ये हम जो डिले करते थे ये उस वजह से करते थे, अब टाइम टेबल, ये साकिब अकबर साहब से मेरी खुद बात हुई है, वो कहते हैं हम टाइम टेबल, आपका टाइम टेबल सही हो, तो अपना भी ना गलत बनया होवे, अपना पहले सही बनाया होवे तो उस पे भी अगर कोई रोजा खोल, मेरे खुद साथ कई ऐसे शिया दोस्त इफ्तारी की हमारे टाइम के साथ, उन्होंने इफ्तारी कर ली, तो ठीक है जी, जब एंश्योर हो चुका है घड़ी में, टाइम टेबल में, लेट लॉन्ग की कैलकुलेशन में, तो हमें कोई इतराज नहीं है। तो अम्मा आयशा को बताया गया ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद और उनके साथी हैं जो रोजा जल्दी खोलते हैं। और फिर बताया गया देर से रोजा खोलने वाले अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके असहाब हैं। अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु कोई राफदी नहीं थे, सही मुस्लिम से मैंने बयान किया, वो रोजा देर से खोलते थे, और देर से ज़ाहिर है 25-30 मिनट नहीं, 5-10 मिनट डिले करते होंगे, ठीक है। और इब्ने मसूद फौरन खोल लेते थे। ये दोनों असहाब के ग्रोह हैं, दोनों ही हमारे लिए काबिल एहतराम है। सिर्फ अफजलियत और गैर अफजलियत का इशू है, इससे ज्यादा कोई इशू नहीं है। शिया सुन्नियों के साथ जिद ना करें, सुन्नी शिया के साथ जिद ना करें। टाइम टेबल बहरहाल सुन्नियों को सही करने की जरूरत है, खुसूसन जो इलेक्ट्रॉनिक टाइम टेबल आ रहा है घड़ियों का, और मुस्लिम प्रो सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड ऐप है, या इसी तरीके से स्लॉट टाइम सॉफ्टवेयर है, उसको फॉलो करें तो फिर इंशाल्लाह ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। बात मैंने पहले बताया, सारी में कोई इख्तलाफ नहीं है, सारी वाले इख्तलाफ से ऐलान बरात शिया ने किया कि वो 8 मिनट आपने खुद से माइनस करके हमारा ही मामलात किए हुए हैं, और मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि वो अजान के एतबार से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है फजर की। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अगले 2 टॉपिक्स मैं अगली दफा डिस्कस करूंगा, सदका फित्र और शवाल के 6 रोजे, इसको मैंने कंबाइन कर दिया है, और 8वां टॉपिक मैंने नमाज ईद के तरीके के ऊपर रख दिया है ताकि ये इशू भी रिजॉल्व हो जाए। मसला नंबर 53D इंशाअल्लाह अगले हफ्ते रिकॉर्ड होगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके फिरका वारियत को 3 तलाकें देते हुए, 4 तकबीरें पढ़ के दफनाते हुए दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।